قارئین بتاتا چلوں کہ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں اغوا ہو کر کن ہاتھوں میں ہوں اور جدھر ایک دن رات سے پڑا ہوا ہوں وہ لوگ کون ہیں۔ نہ میں نے کسی سے پوچھا اور نہ ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ان ترددات کا کوئی فائدہ بھی تو نہ تھا۔ اندیشہ سود و زیاں، نہ فکر امروز و فردا، تارے نفس کا تناؤ، نہ داد و دہش کا دباؤ۔ ٹھیک ہے، کائنات اور حیات کے بنیادی صداقتوں کی کھوج میں بھٹکنے والوں کے لیے شاید ضرور ٹھہرتا ہے کہ وہ بالخصوص ان بشری کمزوریوں کے معاملہ میں بانجھ ہوں، اور میری تو لکھتم کے آگے ہی بھگتم ہوتی ہے۔ میں اسے کیا کہتا؟ کہنا سننا تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں یقین ہو کہ کائی کے ساتھ رائی جمے گی۔ پٹھان بچے کو کسی امر پہ قائل کرنا اور چماری کو چنبیلی کا تیل دے کر یاری پہ مائل کرنا بے نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، یہی میں نے جانا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں نے میدانوں، جنگلوں، صحراؤں، سمندروں اور خلاؤں کے علاوہ پہاڑوں میں بھی بے شمار سفر کیے ہیں۔ ہر خطے کے یہ سلسلے اپنے اپنے جغرافیائی اور موسمی مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ علاقہ غیر کے یہ پہاڑی سلسلے اپنے محل وقوع، موسم، مزاج اور حیت قضائی کے حساب سے دنیا میں منفرد ہیں۔ ان پہاڑوں میں پہاڑی جانوروں کے بجائے پٹھان ہوتے ہیں کہ جہاں جانور رہتے ہیں وہاں یہ رہتے ہیں۔ اکثر پہاڑ بے برگ و بار، ننگ دھڑنگ، چھدری چھدری آبادی، وہ بھی چند پتھریلے گھروں پہ مشتمل، جو آدھے پہاڑوں کھووں کے اندر اور آدھے باہر باہر ہوتے ہیں، زندگی کی ضرورتیں نہ ہونے کے برابر۔ نہ جانے یہ سخت کوش لوگ کس طرح سے اپنی بقا قائم رکھتے ہیں۔ تنگ راستے، درے، جدھر صرف گھوڑوں، گدھے یا خچر ہی آ جا سکتے ہیں۔ اب ہماری سفر میں چند اور لوگ بھی شامل تھے، جن میں یونس خان بھی تھا۔ صحراؤں میں سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی ادھر خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی قافلہ یا مسافر ادھر پہنچ رہا ہے۔ پہاڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہوائیں، فضائیں، موسم اور پرندے پہلے ہی اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہی ادھر بھی ہوا۔ ابھی ہم خاصا دور تھے کہ بہت سے پیر و جواں ہمارے استقبال کے لیے ایک پہاڑی کی گھاٹی میں موجود تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لپک لپک ہمارے گھوڑوں خچروں کی لگامیں تھام لی۔ چونکہ میں ایک نمایاں خچر پہ تھا، شکل و صورت لباس سے بھی پٹھان دکھائی نہ دیتا تھا، انہوں نے شاہ صاحب کے نعرے لگاتے ہوئے میری دست بوسی شروع کر دی۔ ہم ایک بارات کی طرح بستی میں داخل ہوئے، جو خاصے گھروں، ایک وسیع سے حجرے اور ایک خوبصورت مسجد پر مشتمل تھی۔ گاؤں کے مکین، قدرے آسودہ، خوشحال سے دکھائی پڑے۔ 5 گھنٹے کے لگاتار پہاڑی سفر نے انجر پنجر ہلا کے رکھ دیے ہوئے تھے۔ حجرے میں اترتے ہی میں اپنے لیے مخصوص بستر پہ ٹھہر گیا۔ حواس بحال ہوئے تو اگلے روز میں نے یونس خان کو تخلیہ میں بلا کر پوچھا، عزیز من، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ جواب میں بتانے لگا، آج عصر کی نماز کے بعد میرا ہونے والا سسر آپ کی زیارت کے لیے آنے والا ہے۔ اصل مقصد اس کا یہ تصدیق کرنا ہے کہ میرے پاس جو رقم ہے وہ جائز ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ سارا دن مصافحہ، زیارت اور دعائیں چلتی رہیں۔ یہاں کے لوگ حیران تھے کہ میں کوئی تعویذ گنڈا اور پھونکیاں کیوں نہیں کرتا۔ چھوٹے بچوں کی بیماریوں کے تعویذ مانگنے والوں کی بہتات تھی۔ بوڑھے حج کے لیے آسانی کی دعاؤں کے طلبگار، جوان طبقہ شادی کی رقم کے لیے میری کرامت کے خواہاں تھے۔ یونس خان کی طرح ہر جوان کی خواہش تھی کہ وہ خدمت مٹھی چاپی کر کے اپنی شادی کا بندوبست کروائیں۔ یہ صورتحال میرے لیے بڑی خطرناک تھی۔ یونس خان والا تکا اب ہر جگہ تو نہیں لگ سکتا تھا۔ میں من ہی من میں دعا مانگ رہا تھا، اے پٹھانوں پنجابیوں کے بھی اے پٹھانوں پنجابیوں کے بھی مالک، اب میری عزت سادات تیرے ہاتھ میں ہے۔ پولیس، وکیلوں، ڈاکٹروں کی طرح پٹھانوں کی عقیدت اچھی، نہ ان کی بدیت اچھی۔ ظہر کے بعد اس کا سسر اپنے قبیلے کے 8-10 افراد کے ساتھ پہنچایا۔ اس کا گاؤں کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ میری تواضع نظر کے لیے 2 پختہ بھیڑ کے بچے ساتھ لایا۔ بڑا لمبا چوڑا اور دبنگ خان تھا۔ اسے دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ اس کا یونس خان کے ساتھ پھڈا ڈالنا بنتا تھا۔ بہرحال وہ احترام و عزت سے پیش آیا اور اس رقم والے معاملے میں تصدیق چاہی۔ میں نے مینوان سارا قصہ اس کے سامنے رکھ دیا اور یونس خان کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا کہ تمہاری بیٹی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔
اسی قسم کی اور بھی بہت باتیں ہوئیں۔ اللہ کا شکر کہ وہ مطمئن ہو گیا اور مجھ سے بہت سے معاملات میں دعا برکتوں کا متمنی ہوا۔ اب آخری شرط جو رکھی اسے سن کر میں پریشان ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ آپ خود نکاح پڑھائیں گے اور شادی کی تمام رسومات میں بھرپور شرکت کریں گے۔ شادی کی جو تاریخ رکھی گئی وہ پورے 1 ماہ کی تھی۔ میں نے شرکت کا وعدہ کر لیا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ میں پنجاب اپنے گھر جاؤں گا۔ شادی سے کچھ دن پیشتر میں وارسک میں موجود ہوں گا۔ وہاں سے آپ مجھے دوبارہ اغوا کر کے یہاں لے آئیں۔ وجہ یہ بتائی کہ یونس خان یتیم بچہ ہے۔ اس کی شادی کی تکمیل میں چونکہ میں بھی زبردستی شامل کر لیا گیا ہوں، اس لیے اس کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس کی شادی میں روایتی انداز سے شرکت کروں گا۔ اس کی عروس اور اس کے لیے کپڑے تحفے لے کر آؤں گا۔ بات معقول اور دلیل سے تھی، اس لیے سب کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ قارئین، میں نے یہ سارا ڈرامہ ان سے جان چھڑانے کے غرض سے کیا تھا۔ مجھے ساری عمر بھی اگر وہ وہاں اپنے پاس رکھتے مجھے کچھ فرق نہ پڑتا۔ میں صرف ان کی اندھی عقیدت اور اپنے 2 نمبر شاہ صاحب ہونے سے یہ رکھتا تھا۔ انسان کچھ بھی کر لے مگر دین کے نام پہ فراڈ نہ کرے۔ اللہ نے مجھے اور انہیں بچنے کی توفیق فرمائی۔ وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے چیدہ چیدہ لوگوں کو حجرے میں بلایا اور کم و کاست بغیر تمام اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح میرے دوستوں نے مجھے نوکری اور اپنی ٹور بنانے کی خاطر وہاں شاہ صاحب بنا کر پیش کیا۔ ویسے میں خود بھی ایسا ہی جھوٹا مکار اور فراڈیا سا تھا۔ اپنے مطلب کی برواری کے لیے میں 100 بھیس بدل لیتا تھا۔ پھر میں نے انہیں پیٹ خرابی کے سلسلہ میں آواز بدلنے کا قصہ سنایا، مچھلی والی بھی جان چھڑوائی سٹوری سنائی۔ غرض یہ کہ اپنے پیٹ پہ سے سارے پردے اٹھا دیے، کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ پچھلے اگلے سارے فراڈ، جھوٹ، رنگ بازیاں، چکر بازیاں، چوریاں، فارمولے اور سوچ لگانا وغیرہ پورے سیاق و سباق سے گوشے گزار کر دیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں آدھا شیروانی پٹھان اور باقی ستی کمہار ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی افغانستان سے سیالکوٹ آئے تھے اور میری تعلیم 0/0 ہے۔ مقصد سب اجمال بیان کرنے کا تھا کہ یہ سیدھے سادھے اللہ کے بندے میرے بارے میں کسی خوش فہمی میں پڑھ کر نہ خود خراب ہوں اور نہ مجھے گنہگار ہونے کا موقع دیں۔ افسوس، صد افسوس کہ انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہ کیا، بلکہ سارے اقبال جرم کو میری ملامتی، کسر نفسی اور جان چھڑاؤ حکمت عملی تصور کیا۔ جب مجھے بڑے پروٹوکول سے وارسک میں پہنچایا گیا تو کیمپ والوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اول تو علاقہ غیر سے کسی مغوی کی واپسی ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو یوں تحفوں اور عزت و وقار سے نہیں ہوتی۔ یوں میری واپسی بھی عذرا کی واپسی کی طرح شاہ صاحب کی واپسی بن کر پراسرار سی حیثیت اختیار کر گئی تھی، جو میرے لیے مزید پریشانی کا سبب بنی کہ میں وہاں پہلے سے ہی ادھر کے توہم پسند قدامت پرست لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پٹھان اپنے اور دوسرے کے عہد کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان انسان مرد اور پٹھان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے وعدے کا پاس نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح کا میں بھی شادی میں شرکت کا ایک وعدہ کر کے آیا تھا۔ اصل مقصد تو یہی تھا کہ یونس خان کی کسی نہ کسی طرح شادی سر انجام پا جائے، جس کی وجہ سے یہ سارے دلدر پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ جو بھلا کام جس کے ہاتھوں انجام پذیر ہونا لکھا ہوتا ہے وہ اسی کے ہاتھوں ہو کر رہتا ہے۔ وقت مقررہ پہ وعدہ کے مطابق میں وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ لوگ بھی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اس بار یوں محسوس ہوا کہ میں اغوا ہو کر نہیں، بارضا و رغبت اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ آدھی رات کا وقت جب ایک مخصوص پوائنٹ سے باڑ پھلانگی تو اس پار 3-4 اغوا کنندگان کے بجائے 20-25 اسلحہ بردار پٹھانوں کا جیش میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ یہ تو کچھ سفر طے کر لینے کے بعد معلوم ہوا کہ 2-4 کو چھوڑ کر باقی تمام شادیوں کے امیدوار تھے، جنہیں شادی کے مصارف اور مطالبہ کی رقم کی ضرورت تھی، اور یہ سب کچھ وہاں رہ کر جائز طریقہ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری شکل میں انہیں بھی شادی والا لوٹا گیلا ہونے کی کوئی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ حالت کہ یونس خان کی شادی کی تیاریاں زوروں پہ ہیں اور ادھر ان جوانوں کی خدمات بھی عروج پہ ہیں، دن رات میری ناز برداریوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ کوئی پاؤں داب رہا ہے، کوئی پشتوں کے گیت سنا رہا ہے، الغوزہ بج رہا ہے تو کہیں چنگ و رباب سریں بکھیر رہے ہیں۔
تلواروں ونگاروں پہ رقص، ہر جوان مجھے ہر جوان مجھ کسی تعویذ کرامت کا طلبگار، جبکہ میری مصیبت کہ میں انہیں اردو میں ہی سمجھا سکتا تھا۔ وہ ہاں ہاں کرتے رہتے، مگر کسی کے پلے کچھ نہ پڑتا۔ ادھر وہ پشتون ملی جلی فارسی اردو میں اپنا معافی ضمیر بیان کرتے، اور میں بھی انہیں یہی تاثر دیتا کہ میں ان کی بات خوب سمجھ رہا ہوں، جبکہ بات ایک ہی تھی، جو میں پہلے ہی سمجھ گیا ہوا تھا کہ وہ شادی چاہتے ہیں، جو ڈھیروں روپوں کے بغیر ممکن نہیں، اور وہ روپے حاصل کرنے کی سچی جھوٹی امید مجھ سے لگائے ہوئے ہیں۔ لا میری مچھلی میرا مونگا موتی والا وظیفہ ہر جوان کو زبانی ازبر ہو چکا تھا۔ وہاں پہاڑوں میں سیلابی برساتی ندی نالے تو تھے، مگر باقاعدہ کوئی دریا وریا نہیں تھا۔ اس کے باوجود کئی سرپھروں نے میرے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو کانٹے پہ لگا کر چھوٹے موٹے برساتی پانی کے ذخیروں میں کسی مونگے موتی والی مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو مینڈک بھی نہ تھے، مچھلی کہاں سے آتی؟ شادی سے فراغت ہوئی تو میں فوری واپسی کی کوئی مؤثر سی ترکیب سوچنے لگا، کیونکہ میں شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ شادی اور اس کے لیے دولت حاصل کرنے کے متمنی جوانوں کی تعداد اور ذوق و شوق میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی نسبت سے میرے خدشات میں برکت پڑتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ایک نشست میں نسبتاً کچھ معقول سے ایک جوان نے، جو اردو میں بھی شد بدھ رکھتا تھا، مجھ سے پوچھا، شاہ صاحب، جس علاقہ میں دریا اور مچھلی نہ ہو، وہاں لا میری مچھلی میرا مونگا موتی والا وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ آپ کے پاس اس کا کیا جوڑ توڑ ہے؟ میں نے حیران سے ساتھ میں اس کا سوال سنا اور سوچنے لگا کہ اس کا کون سا معقول جواب ہو سکتا ہے، جو ہو بھی صائب اس کو بھی مطمئن کرے اور مجھے بھی کسی مزید مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ دماغ کی گراریاں گرر چل رہی تھیں۔ میرا معمول رہا، جب کسی سوال کا کوئی معقول جواب یا کسی مسئلے کا صحیح حل مجھے نہ سوچے تو میں دماغ اور نطق کو مینول سے آٹومیٹک پہ لگا دیتا ہوں۔ اس طرح یہ ٹوٹکا مجھے فضول قسم کی ذہنی اتھل پتھل سے محفوظ رکھتا ہے۔ آٹو لگاتے ہی کھٹ منہ سے نکلا، لا میرے بندر سلاجید کا کھندر کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ شبد کیسے میرے ذہن میں آئے اور میں نے کیوں کر انہیں ادا کیا، یہ میری سمجھ میں نہ آیا، پر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ بہت بعد میں معلوم ہوا یہ جوان سراجید کے کاروبار میں بہت کامیاب رہا اور لاکھوں میں کھیلا، اور بھی کئی واقعات ایسے جن سے معلوم ہوا جب کوئی معاملہ بننے پہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ وسائل کیسے ہیں، عقل اسے مانتی ہے یا نہیں، بس بہانہ بنتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کچھ بگڑنے پہ آتا ہے تو 100% بنا بنایا کام ایسی کروٹ لیتا ہے کہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں بھی عقل سوچتی رہ جاتی ہے کہ یوں کیوں کر ہوا۔ جے جے کار جے پور کی، جدھر فتح خان کو راجہ دھنپت رائے نے اپنے چندن دیول بھون درگا مائی کے مندر میں اپنے خاص پوجا سمے ان 7 سرکردہ منشیوں میں شامل کیا، جو راجا کے انتہائی وفادار ہوتے اور جنہیں راج پاٹ کا مان پرمان جانا جاتا ہے۔ راجا انہیں اپنا انگ سار سمجھتا۔ پوجا ڈنڈوت سمے یہ 7 منش راجا کو 7 مختلف انمول رتن بھیٹ کرتے، جنہیں راجا مندروں کے خاص سیوکوں میں دان کر دیتا۔ پھر اگر کوئی انہیں خریدنا چاہتا تو مول دے کر حاصل کر لیتا۔ ان 7 منشوں نے جو رتن پیش کرنے ہوتے ان کا فیصلہ خود راجا کرتا۔ فتح خان کو اس تقریب میں پہلی مرتبہ شامل کیا گیا تھا، جو اس امر کا ثبوت تھا کہ راجا نے اسے ہر طور سویکار کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور یہی وجہ کہ اسے ایک ایسا نایاب رتن بھیٹ کرنے کو کہا گیا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے پیش نہ کیا تھا۔ ابابیل کا آنسو۔ قارئین، یہ وہی ابابیل کا آنسو ہے جس کا تفصیل سے ذکر پیا رنگ کالا میں ہو چکا ہے، جس کی تلاش میں ایک زمانہ در بدر رہا۔ یہ نادر اور نایاب نگینہ نہ ملے تو شہنشاہوں کے خزینوں میں نہ ملے، اور اگر دیکھنے اور ملنے کو آئے تو جے پور کے طوائف، اجمیر شریف والی رکمنی، فلم سٹار عشرت جہاں ببو کے ناک کی تیلی میں دکھائی دے جائے۔ پچھلی اور اس سے پچھلی حکایت میں یہی ذکر ہوا کہ جواہرات سمندروں، پہاڑوں، میدانوں اور دریاؤں سے ہی دستیاب نہیں ہوتے، یہ درختوں، چوپایوں، مچھلیوں، مینڈکوں، چیلوں، چوہوں، سانپوں، شکروں، عقابوں کے میدوں، گھونسلوں اور ان کی بیٹوں سے بھی دستیاب ہوتے ہیں۔
اور تو اور قیمتی پتھر ترش اور شیریں پھلوں سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کہیں بلبلوں اور قمریوں کی آنتوں بیٹوں سے بھی جواہر دانے برآمد ہوتے دیکھے ہیں۔ بہشتی اسمار میں انگور، انار، انجیر، زیتون، کھجور وغیرہ۔ آپ غور کریں تو ان کی اشکال مختلف جواہرات سے مشابہ ہیں، یعنی اس کارزار رنگ و سنگ میں جب بھی کوئی جواہر تراشا جاتا ہے تو اسے اس کے حجم، وزن، رنگ و روپ کے تحت کسی نہ کسی ثمر کی صورت میں ڈھالا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ان بہشتی اسمار کی تخلیق میں جواہرات کی وضاحت کو بھی ملحوظ رکھا ہوا ہے۔ قارئین، اب تک کی کتھا تمام ہوئی، باب دوم تمام ہوا۔